إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کی آیات سورہ بناتی ہیں۔ سورہ سورہ کے لفظی معنی بلندی کے ہیں یا بلند منزل کے ہیں، اور ہر سورہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اس کے یقین میں اضافہ کرتی ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے درجے بلند کرتی ہے، اس کو دنیا کی ناجائز خواہشات، گناہ اور نافرمانی سے بالاتر کرتی ہے۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ ہر سورہ کا اپنا ایک الگ افیکٹ ہے، اور کچھ سورہ ایسی ہیں جو کہ بہت سارے امیزنگ افیکٹس کا مجموعہ ہیں۔ تو الگ الگ سورہ انسان کے الگ الگ معاملات کی اصلاح کرتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس ترتیب میں مناسب سمجھا ان صورتوں کو نازل کیا، اور جس رینکنگ میں چاہا اپنے مصحف میں ترتیب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب رکھی، جس ترتیب میں نازل ہوئی تھی اس ترتیب میں یہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس ترتیب میں ہیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترتیب دیا، اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ تو سورہ مومنون قرآن مجید کی 23rd سورہ ہے۔ اس کے انداز پہ غور کریں تو یہ ایمانی صفات کو ابھارنے والی ہے، ایمان بڑھانے والی ہے۔ تو جو اپنے ایمان کو نکھارنا چاہے سورہ مومنون پہ تدبر کرے اور ان آیات کے مولڈ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ جو آخری حصہ ہے، جو آیات ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حصہ بہت ہی پرجلال ہے۔ آج کی آیات انسان کو اس کائنات کے مالک کی معرفت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، عبد کو خالق کی پہچان کروا رہی ہیں، بندے کو جھنجھوڑ کر اس کے رب کی طرف آنے کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو وہ بندہ جو اپنے رب کا ہوتے ہوئے بھی اس سے دور ہے، وہ بندہ جو غفلت اور خواہشات میں پھنسا ہوا ہے، وہ بندہ جو دنیا کی چکا چوند میں لا علمی کی دھن میں بھٹک چکا ہے، وہ اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ کیسے ری بلڈ کرے، کیسے جوڑے، کیسے وہ اپنے مالک کی پناہ حاصل کر لے، کیسے دوبارہ سے اس کے دل میں اپنے رب کی وحدانیت کا چراغ روشن ہو سکتا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لے اور حقیقی معنوں میں پہچان لے، اگر اس کی شان و شوکت، اس کی قدرت، اس کی صفات کو عین الیقین سے جان لے، تو وہ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ جائے گا، بلکہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ ان تک پہنچا دیجئے، آپ کہیے لمن الارض، یہ زمین کس کے لیے ہے، ومن فیہا، اور جو اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ تم اگر یہ جانتے ہو تو بتاؤ۔ سورہ مومنون کی یہ آیات، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے انٹیلیکٹ کو ابھار رہے ہیں کہ خود دیکھو، خود سوچو۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں
کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حمیم سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی و فی انفسہم، کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم، حتیٰ کہ ان پر کھل جائے انہ الحق، کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ تو قرآن کا انداز تخاطب بڑا اپیلنگ ہے۔ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے قرآن نے سوالات کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ انسان کے سامنے تلاش کے راستے کھول دیتا ہے، جستجو کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس کو غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن کا انداز تخاطب، یہ قرآنی سوالات انسان کو اللہ کی معرفت تک لے کے جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے قلب اور ذہن کو جھنجھوڑے اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائے۔ تو اس کائنات کا رب اپنی مخلوق سے خود اپنے ہی بارے میں سوال کر رہا ہے۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا، کس کے لیے ہے یہ زمین، کس کے لیے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ کس کے لیے ہے، تاکہ انسان خود اپنی انڈرسٹینڈنگ کے سٹیٹس کو ڈیفائن کرے۔ قرآن میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات مینشن ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ آتا ہے سورہ نام آیت 12، ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ذرا غور کر کے بتاؤ، سورہ الانعام آیت 40، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہو یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہو تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ سورہ نمل آیت 62، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت 76، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ تو سورہ حج آیت 63، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اور ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، سورہ یونس میں۔ تو طرح طرح کے سوال اللہ تعالیٰ دہرا دہرا کے پوچھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سوچے، اس کا خود جواب دے۔ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، ہر مشرک سے بھی اور ہر کافر سے بھی اور اسلام کے ماننے والوں سے بھی، کہ اللہ کی کو جو واحد مانتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جانچیں کہ ان کے یقین کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ صرف زبانی اقرار کر رہے ہیں یا واقعی یہ یقین دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، واقعی یہ یقین ان کو اطاعت پر لانے کا باعث بن گیا؟ تو یہ سوال مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، اوپر سے سموتھ نظر آنے والی، سرسبز و شاداب نظر آنے والی وہ زمین، اندر سے کیا ہے؟ اندر سے آگ کا گولا ہے، اس کے اندر چٹانوں کو پگھلا دینے والا لاوا بھرا ہے۔ کل من الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ وہ لاوا، وہ آگ کس کے قابو میں ہے؟ وہ زمین جس کے 90% آتش فشاں جو ہیں وہ آتش فشاں پہاڑ اس کے سمندروں کے اندر ہیں۔ تو کس میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے آتش فشاں پہاڑوں کو پھٹنے سے روکا ہوا ہے؟ کون ایسی طاقت رکھتا ہے؟ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے، افریقہ کے مڈ میں یہ خطرناک آتش فشاں پہاڑ ہے جو 20 ایئرز میں بہت دفعہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ اس سے خارج ہونے والا لاوا بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے
اور صرف ایک دفعہ دھماکے کے بعد بہت تیزی سے یہ لاوا بہنا شروع ہو جاتا ہے اور قریبی آبادی کو نکلنے کا موقع بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کے بارے میں پہلے سے وارن کرنا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ 2002 میں یہ اس طرح سے یہ اچانک پھٹا اور اس کا گاڑا لاوا تیزی سے بہتا ہوا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بہتا ہوا قریب کے شہر میں جا پہنچا۔ تو ساتھ ہی شدید دھماکے کی وجہ سے پہاڑوں کے ٹکڑے، چٹانیں، راکھ کے فوارے بن گئے اور بہت بڑے ایریا پہ پھیل گئے۔ تو سوچئے ہم بھی تو اس زمین پر ہیں نا، جو کہ اس لاوے سے اس کی اندرونی سائڈ پگھلی جا رہی ہے، یہ چٹانیں پگھلی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس کتنے آتش فشاں ہیں، ہمارے اندر کی زمین کا لاوا جو ہے وہ کس طرح کس وقت ابل جائے۔ اس وقت بھی ہم جس زمین پہ موجود ہیں وہ کسی بھی وقت وہ پھٹ سکتی ہے، اس سے وہ لاوا نکل سکتا ہے۔ تو وہ زمین جس کے اندر آتش فشاں پھٹنے کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس کی ہے؟ کل من الارض کس کی ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ کس کا حکم مانتی ہے؟ وہ کس کی مرضی سے اپنا ہر کام کرتی ہے؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جانتے بوجھتے بھی کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور اس زمین پر اس اس کے خالق کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ وہ زمین جس کا 75% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اور ہم کتنے حصے میں رہتے ہیں زمین کے؟ خشکی کا حصہ کتنا ہے؟ 25% اونلی۔ 75% پانی ہے، چاروں طرف سے ہم پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ پانی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ طاقت کس کے قبضے میں ہے؟ یہ پانی کس کے حکم کو مانتا ہے؟ یہ پانی کس کو اپنا رب جانتا ہے؟ وہ زمین جس کے 95% سمندر ابھی تک انسان ڈسکور نہیں کر سکا، وہ کس کی ہے؟ یہ سمندر کس کے ہیں؟ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، یہ سمندر جو کسی بھی وقت طوفان کا نشانہ بن سکتے ہیں، ان کے اندر جو سائیکلون اٹھتے ہیں وہ سونامی بن کر کسی بھی وقت 25% خشکی کو تباہ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ تو کیا کوئی شخص اللہ کی زمین پر چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیوج سمندروں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس سمندروں کے رب سے سرکشی کر سکتا ہے؟ پھر وہ زمین جس میں انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کرۂ ارض کو بنایا نا، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو مقررہ کردہ لمٹس میں گیسز کو اس انسان کے فائدے کے لیے قید کر دیا۔ اس کی سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ایک خاص ریشو رکھ دی۔ کیسی اہم نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے کہ اگر اس ہوا میں آکسیجن نہ ہوتی تو ہمارے لیے سانس لینا ممکن نہیں تھا، اور سانس رک جائے تو زندگی ختم۔ اور ہم اس کی زمین پر رہتے ہیں، ایک گھنٹے میں ہزاروں بار سانس لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، ایکسیل کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، ہمیں کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہم بھول بھی جائیں سانس لینا تب بھی سانس جاری رہتی ہے، آٹومیٹک بریدنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوا، آکسیجن وغیرہ لگائی گئی اور جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیا گیا، مصنوعی سانس دی گئی۔ تو جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے اس نے جب یہ سب دیکھا اور کہنے لگا، اچھا اس نے دیکھا کہ وہ اچھا خاصا بل جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ چند دنوں کے لیے یہ فیسلٹی مجھ پر اتنی بھاری پڑ گئی، اور میں زندگی کی کتنی ساعتوں میں یہ نعمت، یہ آکسیجن میں وداؤٹ اینی چارجز استعمال کرتا رہا، اس کو ایکسیل انہیل کرتا رہا، لیکن الحمدللہ زبان سے نہیں نکلا۔ تو
کبھی اس نعمت پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت مسلسل دیتا رہا۔ تو ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ روک لیں تو انسان کس طرح تڑپتے ہوئے ختم ہو جائے گا۔ تو اس زمین کے رب سے سوال کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے کا رب سوال کر رہا ہے اپنے بندوں سے کہ یہ زمین جس کے اندر ساری ضروریات رکھ دی گئیں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ انسان کے احساسات کو جگانے کے لیے سوال کر رہا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، جس کی فضاؤں میں کبھی تمہیں سانس لینے کے لیے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ زمین جس میں ہواؤں کو خاص ریشوں میں انسان کے لیے رکھ دیا گیا، یہ کس کی ہے؟ سوچو تو یہ کس کی ہے؟ وہ زمین کس کی ہے جس میں انسان کے لیے رزق کے سارے سامان رکھ دیے گئے؟ کون اس میں ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ کس نے یہ سارے اسباب بنائے ہیں؟ دنیا کی ان سہولتوں کا محافظ کون ہے؟ آج بھی اس زمین کا مالک وہی ہے، اور کل آخرت میں بھی اس کا مالک وہی ہوگا۔ سورہ مریم آیت 40 آتی ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ تو قرآن مجید انسان کے انٹلیکٹ کو جھنجھوڑ رہا ہے تاکہ وہ اپنی پوری سینسز کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ ان پر غور کرے، اللہ کی نشانیوں کے اگینسٹ اس کو احساس ہو جائے کہ وہ کتنا کمزور ہے، کتنا بے بس ہے۔ رب کائنات کی عظمت کا اندازہ ہو جائے اس کو، اور وہ اپنے رب کی قدرت کے آگے سر جھکا دے۔ وہ اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی ذہانت کو، اپنی سوچ و فکر کو اللہ کے تابع کر دے، اپنے رب کے حکم کا فرما بردار بن جائے، اس کی شریعت کے تابع ہو جائے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ تو وہ صاف لفظوں میں ضرور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ ان کا جواب انہی کو قائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب خالق مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پھر وہ اکیلا معبود بھی تو وہی ہے، صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو اپنے خالق کو بھول کر دوسروں کو قوت والا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کی قوت پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے، دوسروں کو سمجھتا ہے کہ یہ قدرت والے ہیں، تو پھر ان کے آگے جھکنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اس کے کام بنا دیں گے۔ وہ بت ہوں یا وہ لوگ ہوں جن سے وہ امپریس ہے، جن سے وہ دبا جاتا ہے، جن کے آگے وہ جھکا جاتا ہے، اگر وہ انہیں خدا سمجھے گا، اگر وہ انہیں اپنا سہارا سمجھے گا تو وہ گمراہیوں میں گر جائے گا۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم ان سے کو تذکرون، تذکر تفاعل کے اصلی معنی یاد کرنا، تذکرون اصل میں تذکرون تھا، یعنی تم اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں غفلت میں بھلا چکے ہو؟ کھلی واضح نشانیوں کے ہوتے ہوئے نصیحت کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جب زمین کا وارث اللہ ہے، جب ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس زمین پر موجود ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے نا۔ اور اللہ نے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر چیز پیدا کی، اور وہ ہر چیز اللہ کی اجازت کی محتاج ہے، یعنی اللہ اسے اجازت دیں گے تو وہ انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو ایسی زمین پر انسان رہتے ہوئے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے کیسے اپنے رب سے سرکشی کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے مالک کو چھوڑ کے غیروں کے قدموں میں کیسے جھک سکتا ہے؟ اسی میں آج جو پریکٹیکل ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان اور اس کی ہر وہ چیز جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہماری اپروچ میں ہے، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور اپنے رب کی کاریگری اور اس کی قدرت کی تعریف کرنی ہے،
اس کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی، جو چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں، جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، جیسے جیسے درخت ہیں، پھول، پتے، باغات، جیسے ہمارا گھر، جیسے ہمارے رشتے، جیسے ہمارا مال، جیسے ہماری ساری بلانگنگز، ان سب کو دیکھ کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، للہ، یہ سب کا سب، سر چیز اللہ کے لیے ہے۔ جیسے ہم سوچیں، ہم بولیں میرا گھر اللہ کے لیے ہے، میرے رشتے اللہ کے لیے ہیں، میرے ماں باپ اللہ کے لیے ہیں، میرے بچے اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہماری ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ تو ہر چیز پہ غور کرتے ہوئے اس بات کو دہرانا ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں اور کسی بھی وقت ہم سے وہ چھینی جا سکتی ہیں وہ چیزیں۔ تو کم سے کم ہم ان چیزوں کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے تو ہوں۔ پھر نیکسٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں اللہ، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، مر رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ پچھلی آیت میں سوال زمین اور اہل زمین کے بارے میں تھا، اور اس آیت میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ زمین اللہ کی چھوٹی تخلیق ہے اس کائنات کے کمپیریٹیولی۔ تو یہ زمین، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بسایا، جس میں اس کے انبیاء تشریف لائے، یہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات کا وجود بھی ممکن ہے جسے ہو سکتا ہے جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ تو اس آیت میں ساتوں آسمانوں کو جو شامل کیا اور عرش عظیم سے متعلق سوال کر کے بس پوری کی پوری کائنات کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے باہر نہیں ہے۔ تو پوچھا جا رہا، کل مر رب السماوات السبع، کائنات کی وسعتیں انسان کے علم سے بیونڈ ہیں۔ وہ ذات واحد جس نے اتنی بڑی کائنات کو 2 دن میں پیدا کر دیا اور اس کو آراستہ کیا، اس کو سنوارا، اس کو بیوٹیفائی کیا، سٹارز، پلینٹس، سولر سسٹمز، مون، گیلیکسیز، بلیک ہولز، کلسٹرز اینڈ سپر کلسٹرز، کیا کیا بنایا ہے اس کائنات میں۔ کسی سرچ انجن پہ بھی کبھی آپ ٹائپ کر کے اگر جاننے کی کوشش کریں نا، تو آپ کو اللہ کی عظمت کی حیرت انگیز نشانیاں نظر آئیں گی کہ انسان کا دل اللہ کی عظمت سے، اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گا۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسی کار ہو جو 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگائے، تو اس کو ہماری گیلیکسی کو کراس کرنے کے لیے 1,00,000 سال چاہیے۔ صرف ایک گیلیکسی کو کراس کرنے کے لیے اس گاڑی کو جو کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتی ہے، اس کو 1,00,000 سال چاہیے۔ 1,00,000 سال کا تو وقت کسی انسان کو ملا بھی نہیں ہے اور نہ اس کی اتنی قوت ہے۔ گیلیکسی ہوتی کیا ہے؟ گیلیکسی جو ہے وہ اربوں، لاکھوں اربوں ستاروں کا مجموعہ ہے، ان کے سولر سسٹمز کا مجموعہ ہے، اور ان کو گیسز اینڈ ڈسٹ کے ساتھ، ان کو گریویٹیشنل فورس کے ساتھ، کشش ثقل کے ساتھ ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے۔ ان سب کے اوپر اللہ حاکم ہے، اللہ کی حاکمیت ہے ان پر۔ تو انسان جو ہے وہ اس کائنات کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ کوئی اسپیس سے جمپ کر کے زمین پہ آتا ہے اور اس کی فیلنگ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی کائنات کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی اسپیس اسٹیشن میں قیام کر کے مشکلات اٹھا رہا ہے،
اللہ की कायनात के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, उसका इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी इंसान इस कायनात के बारे में बहुत कम जानता है। इंसान ने इसको जानने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर डाली। इसमें स्पेस शटल भेजे, ह्यूज टेलीस्कोप्स के जरिए भी जितना वो जान सका वो इस कदर कम है। नासा के मुताबिक इस कायनात का सिर्फ 3% हिस्सा हम डिस्कवर कर सके हैं। डिस्कवर भी करना किसे कह रहे हैं कि हम ह्यूज टेलीस्कोप्स के जरिए से, यानी उनको उसको देख सकें, यानी उसको हम जो है टेलीस्कोप के जरिए से देख रहे हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं देख रहे, बस नजर आ रहा है। तो वो हिस्सा कितना है? 3%। और 97% हमारी आंखों से ओझल है, हमसे हिडन है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कितनी ही गैलेक्सीज ऐसी हैं जो हमारी गैलेक्सी से 60 से 600 टाइम्स बड़ी हैं। सितारों से बनती है ना ये गैलेक्सीज, और गैलेक्सी से क्या बनता है? इनसे क्लस्टर बनते हैं, और एक छोटे से क्लस्टर में तकरीबन 47,000 गैलेक्सीज होती हैं, और क्लस्टर जो हैं वो फिर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं। हम जिस जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 100 क्लस्टर्स हैं। आप सोचें, इंसान की अकल बंद हो जाती है, इमेजिन नहीं कर सकती, इतनी बड़ी है अल्लाह की कायनात, इतनी बड़ी कायनात का रब है वो। और कित एक एक करोड़ से ज्यादा, साइंसदान कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर्स हैं इस कायनात में। तो अकल हैरान है, सिर्फ काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने सितारे, कितने प्लैनेट्स हैं, काउंट भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, दूर से भी नहीं देख सकते, नजर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, चाहे आप कितनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स लगा लें। तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या जानेंगे? उनके टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, उनके अंदर क्या कोलिजन्स हो रही हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें कितनी मखलूकात रहती हैं, कुछ नहीं जानते हम। यहाँ से हमें क्या नजर आता है कि डॉट्स का एक जाल छुपा नजर आता है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है नहीं पता है। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की कुदरत ऐसी ऐसी सामने आती है कि दिल जो है वो हैरान रह जाता है। तो देखें, पूरी कायनात, इतनी बड़ी कायनात का वो रब है, उसको क्या जरूरत है कि हम जैसा एक इंसान उसको सजदा करे? वो बेनियाज है। हम में से हर एक की इबादत से वो बेनियाज है। हम में से हर एक के शुक्र का वो मोहताज नहीं है। पूरी मखलूक उसका शुक्र अदा करती है, पूरी मखलूक उसकी इबादत करती है, पूरी मखलूक उसकी, पूरी कायनात उसका हुक्म मानती है। एक जर्रा भी उसकी हुक्म अदूली की मजाल नहीं रखता, एक जर्रा भी उसके किसी हुक्म को रद्द नहीं कर सकता। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, मगर इंसान ने कदर नहीं की अल्लाह की जैसा कि उसकी कदर करने का हक था। सूरह जुमर में आता है कि क़यामत के दिन ये जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी, और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। इस कायनात के बारे में, इन सातों आसमानों के बारे में सवाल किया जा रहा है। कुल मर रब्बुस समावाति सबी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इतनी सारी तरक्की, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हमसे बिल्कुल छुपी हुई है, हिडन है। अपने आप को, अपने इल्म को बहुत बड़ा समझने वाला इंसान, उसको इस कायनात को देखकर शिद्दत के साथ अपनी बेबसी का एहसास होता है, अपनी कुव्वत की कमी का एहसास होता है कि वो कुछ भी करने पे कादिर नहीं है, इस बात का एहसास होता है। तो जो इंसान, यानी बनाना तो बहुत दूर की बात है, जो इंसान इसको डिस्कवर करने पे भी कादिर नहीं है, तो उसकी क्या बिसात है, क्या औकात है। वो कायनात जिसको बनाने के लिए उनके खालिक को कुछ भी मुश्किल पेश नहीं आई, उस रब की अजमत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। उन सातों आसमानों के बारे में सवाल किया जा रहा है कि बताओ, सोचो, सोचो कि ये कायनात है और इनका रब कौन है।
رب العرش العظیم کون ہے؟ تو اور عرش العظیم تو کیا تخلیق ہے اللہ بزرگ و برتر کی۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلے بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ رب العرش العظیم ہے۔ عرش عظیم اللہ کی عظمت کی علامت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تمام کائنات سے عظیم ہے یہ عرش۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتویں آسمان سے اس کے اوپر قائم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی مانگو، وہ اعلیٰ ترین جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس عرش سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جنت کی نہریں عرش سے نکلتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ کہ جنت کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یوں فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم ہے اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ تو تکلیف کے وقت اللہ کے نبی کیا تذکرہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عظمت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے 7427 اس کا نمبر ہے۔ تو جب ہم کسی تکلیف میں ہوں، جب ہم کسی پریشانی میں ہوں، تو اللہ کی عظمت کا ذکر کریں، اس کی اس کی وحدانیت کا ذکر کریں، اس کی شان و شوکت کا ذکر کریں، اس کی قدرت کا ذکر کریں۔ بے شک وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ہمیں ہر تکلیف سے نکال لے، وہ ہمیں ہر پریشانی ہر مسئلے سے نکال لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ تو عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوش میں آ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 7427 اس کا نمبر ہے۔ تو اس عرش عظیم کی کیا تدبیر ہے، انسان اس پہ نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ فصلت کی آیات کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی۔ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذائیں بنا دیں صرف 4 دن میں۔ اور یہ سوال کرنے والوں کے لیے پورا جواب ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، اور اسے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا ہم بخوشی آتے ہیں، تو 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے حساب سے احکام وحی کر دیے، بتا دیے گئے ان کو ان کی ذمہ داریاں، ان کو ان کے کام بتا دیے گئے۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور ان کی نگہبانی کی۔ اللہ ان کا نگہبان ہے، اتنی بڑی کائنات کا نگہبان اللہ ہے، اور یہ تدبیر ہے اللہ خوب غالب اور بھرپور علم والے کی۔ تو جب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے سیقولون للہ، ان قریب وہ ضرور کہیں گے، بہت جلد وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، تو کہہ دیجئے تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تو پہلے دفعہ کہا گیا کہ افلا تذکرون، کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوسری دفعہ کہا جا رہا ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب پہلے کے مقابلے میں سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ کوئی شخص جس قدر اللہ کی عظمت
اور اس کی قدرت کا علم رکھے گا اتنا ہی زیادہ وہ اس سے ڈرے گا۔ جن قوتوں کو آج تک انسان نے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا شریک بنایا ہو، وہ وہ اللہ جیسے کمالات رکھ سکتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کے قدرت کے مقابلے میں؟ وہ تو وہ تو بہت ساری مخلوقات سے بھی حقیر ہے، تو کیسے کوئی کسی کو اللہ کا شریک کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو علم والے ہیں، اور علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو جاننے والے ہیں، علم والے، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہمیں وہ پہچان دے دے، وہ یقین دے دے، وہ علم دے دے جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ تو فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے تو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اب سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ ساتوں آسمانوں اور آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو اس کا جواب تو بنتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اللہ ہے ان کا رب، لیکن اس کے بجائے یہ کہا للہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے اندر یہ میٹر چھپا ہوا ہے کہ مر رب السماوات سبع میں یہ میننگ چھپے ہوئے ہیں، لیمن سماوات سبع، یعنی یہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کس کی ملکیت ہیں؟ تو ہر چیز کا مالک اللہ کو مان کے پھر بھی دوسروں کی خوشی کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا اپنے رب کے حکم کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ افلا تتقون، اللہ کے حکم کو پس پوش ڈال دیتے ہو، سیریس نہیں لیتے، لائٹلی لیتے ہو۔ اتنی بڑی کائنات کا رب ہے اور تم اس کے حکم کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، اس کے مخالف کرنا شروع کر دیتے ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تم کو اس کے غصے سے ڈر نہیں لگتا؟ فلا تتقون، تمہارے دل کانپتے نہیں ہیں کہ ساری کائنات کا مالک تمہاری نافرمانی کے بدلے میں تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ڈرتے نہیں ہو تم؟ قل فلا تتقون، قل کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے۔ ملک، ملک دونوں کے مفہوم میں ہے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ملکوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسی کامل ملکیت، ایسی کامل بادشاہی جس میں کوئی نقص نہ ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو۔ بے یدی ہی کو پہلے لایا گیا تو اس سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا، تو ترجمہ کیا گیا کہ کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں، صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظیم نشانیوں کے ذریعے سے انسان کے احساسات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، عارضی عقل کو بار بار اعتراف کرایا جا رہا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے کہ وہ اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت نہ ہو، بڑی سے بڑی قوت اس کی مخلوق ہے، اس کی غلام ہے۔ تو اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تم بتاؤ تو، تم سوچو تو، سوچ کے بتاؤ کہ ہر چیز کا اقتدار، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون ہے جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا؟ وہ کون ہے جو ہر عالم، ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی، ہر انسٹیٹیوشن، ہر انسان، ہر مخلوق، ہر دل، ہر جان، ہر گھر میں مکمل حکومت رکھتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کل میں بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے ساری کی ساری بادشاہی؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اجارہ یجیرو باب افعال سے پناہ دینا، کسی کو ہر ایک سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے جواب دیں، کیونکہ اوروں کے ساتھ ہم سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ کون ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے
کہ کسی کو بھی اس کے کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا؟ وہ کون ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی پناہ میں لے لے اور جسے چاہے اپنی پناہ سے نکال دے؟ اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ پناہ دینا چاہے اور پناہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی محرومی کا اگر فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو بدلنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیقولون للہ، جب ان سے پوچھا گیا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس کی بادشاہی ہے، تو انہوں نے جب وہ کہیں گے سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، تو پھر آپ کہیے کہ تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ وہ یہی جواب دیں گے نا کہ ہر طرح کی حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے اس کے ساتھ شریک بنا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اعتراف کرتے ہو اور پھر اسی کی سرکشی کرتے ہو، اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر اوروں کو راضی کرتے ہو، اس کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہو، اس کے حکم سے انحراف کرتے ہو۔ تمہارا یقین تمہارے عمل میں کیوں نہیں ڈھلتا؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تمہیں یقین ہے تو کیوں نہیں نیکیوں پر آ جاتے؟ کیوں نہیں گناہوں کی راہ کو چھوڑ دیتے؟ فانا تو سرون، تمہاری آنکھوں پر کس کا جادو چل جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کس کسی اور کی ناراضگی سے تم ڈرتے ہو؟ تو یہ کس کا جادو ہے جس نے تمہیں مسحور کر رکھا ہے؟ کس کے جادو کے زیر اثر آ گئے؟ کس کے سحر میں آ گئے تم؟ اپنی فکر اور عمل کے تضاد کو دیکھو، پھر فیصلہ کرو کہ تم کس کے سحر میں ہو۔ تم دنیا کے سحر میں آ گئے، تم مال و دولت کے سحر میں آ گئے، تم اپنے ہی نفس کے سحر میں آ گئے کہ مانتے تو کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو۔ بل بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ الحق سے مراد سچ ہے، کیونکہ مقابلے میں لکاذبون آ رہا ہے، تو کامل حق کی بات کی جا رہی ہے الف لام کے ذریعے سے۔ یعنی ہم ان کے پاس جھوٹے قصے کہانیاں نہیں لائے، اساطیر الاولین نہیں لائے، بلکہ بالکل کامل حق لائے ہیں، بالکل سچ لائے ہیں، ایسا سچ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں اس بات میں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یا اس کا کوئی بیٹا ہے، یا اس کے اختیارات میں کوئی حصے دار ہے، یا جو کوئی چاہے وہ اللہ سے اپنی کوئی بات منوا سکتا ہے۔ نہیں، وہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت کے بعد تو زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی پیر فقیر، کوئی کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے یہ حق عطا کریں گے۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ جو دل میں ہے، زبان میں ہے، زبان کہہ رہی ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا عمل اس کو جھٹلا رہا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ، اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ ولدن نکرہ پر ماں کے ساتھ نفی آئی تو عموم پیدا ہو گیا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آ سکتی ہے جب اس نے بنائی نہیں؟ تو اللہ تعالی نے کوئی اولاد نہیں بنائی، کوئی فرشتہ اس کی اولاد میں ان کی اولاد میں شامل نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، نہ کوئی اور، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برتر ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو، یا اس کا کوئی شریک ہو، یا اس کی ملک میں، یا اس کے تصرف میں، یا اس کی عبادت کا مستحق ہو۔ کوئی نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف وہی معبود ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اور اذن لذہب کل الہ بما خلق، یعنی
اگر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا، اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی اور بھی اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہے، تو وہ اس کو جو اس نے پیدا کیا ہے اس کو لے کر وہ الگ ہو جاتا، کہ جو اس نے پیدا کیا ہے اسے لے کے الگ چل دیتا، اور ان میں سے بعض بعض سے لڑنے لگتے، بعض بعض پہ چڑھائی کرنے لگتے اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے، اور جو غالب ہے وہ الہ بن جاتا، اور جو مغلوب ہو گیا وہ تو الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس اس کائنات کے اور معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی اپنی مخلوق کو الگ کر لیتے، ان اس کے سسٹمز کے بارے میں آپس میں لڑتے، یا ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس طرح تو کائنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور اس کائنات کا نظام کتنی سموتھلی چل رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، سب کا خالق اور مالک، اس کائنات کا خالق اور مالک، ہمارا خالق اور مالک ایک ذات ہے۔ تو سبحان اللہ عما یصفون، اور وہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ معبود ایک الہ ہے، اور وہ ان کے بیان کردہ اوصاف سے بہت بالا تر ہے، وہ اس سے بلند تر ہے جو یہ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، جو یہ اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان سے اس بات سے بہت بالا تر ہے۔ پھر فرمایا عالم عالم الغیبی والشہادتی فتعالی عما یشرکون، غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بس وہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ تو جو مخلوق سے پوشیدہ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو مخلوق سے پوشیدہ نہیں ہے، جو اس کے سامنے حاضر ہے، وہ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ نظروں کی چوریوں کو بھی جاننے والا ہے، اللہ ہر ایک کی نیتوں کا حال بھی جاننے والا ہے، دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کی حقیقت کا علم رکھنے والا، ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کی صفات کا، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کا بیان ہے۔ جن چیزوں کا انسان مشاہدہ کر سکتا ہے ان کے بارے میں بھی وہ پورا علم رکھتا ہے، اور جو چیزیں انسان کی نظر سے اوجھل ہیں اس کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔ تو جو اللہ سے کفر کرے اور اس کے غیر کو شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ اس سے خود نبٹ لے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا دے ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اگر تو ان کو دکھا دے۔ یہ جو اگر کبھی اما ان کی تاکید کے ساتھ جب ماں کے ساتھ آئی تو اس لیے اس کا ترجمہ اگر کبھی کیا گیا، اور ترینہ میں نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی جب اللہ کا شریک بنانے کے لیے، یعنی شریک بنایا گیا، اتنی بڑی گستاخی کی گئی اللہ کی شان میں، تو پھر جان لو کہ یقیناً کوئی سخت آفت آ کے رہے گی، کوئی بڑی مصیبت آ کے رہے گی۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عذاب جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی اس شرک کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے جو مشکلات آئیں گی، جو آفتیں ٹوٹیں گی، تو اس وقت، یعنی اگر تو مجھے دکھا دے تو تب بھی، ربی، اے میرے رب، فلا تجلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کرنا۔ ہر مومن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعا مانگے۔ آیت کے اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے ساتھ امت کا ہر فرد مخاطب ہے، اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کو تاکید کر رہا ہے کہ دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جب لوگوں کی بد اعمالیاں، جب لوگوں کی گمراہیاں
عذاب لے کر آئیں گی، مشکلات لے کر آئیں گی، آفتیں مصیبتیں لے کے آئیں گی، تو تم دعا کرو اپنے لیے، تم مانگو ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہیں کرنا، مجھے اس انجام سے بچا دینا۔ الہی جب ان ظالموں پہ تیری گرفت آئے گی، جب تو انہیں پکڑے گا، تب ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں عذاب نہیں لے کے آئے گا۔ سورہ انفال کی بھی آیت 33 بتاتی ہے کہ اللہ کبھی ایسا نہیں ہے جو انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں ہوں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے سخت خوف زدہ رہتے تھے، جبکہ اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ تب بھی اللہ کے نبی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر وقت ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ جب بادل دیکھ لیتے تھے یا آندھی دیکھ لیتے تھے تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے، ان کے چہرے پہ ناپسندیدگی نظر آتی تھی۔ جب حضرت عائشہ پوچھتی تھی کہ یہ تو سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے عائشہ کیا ضمانت ہے کہ اس میں کوئی عذاب نہیں ہو؟ ایک قوم یعنی عاد پر آندھی کا عذاب آیا تھا، اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تھا تو کہا تھا یہ بادل ہم پہ بارش برسانے والا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دیجئے، اور اگر آپ نے کچھ لوگوں کو عذاب دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہو تو اللہ آپ ہمیں ان ظالموں میں شامل مت کیجیے گا۔ وَإِنَّا اور بے شک اللہ ان نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس بات پہ کہ تجھے وہ عذاب دکھائیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، ضرور قادر ہیں۔ انا اور لام کے ساتھ تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ عذاب آئے گا، اور مشرکین مکہ پہ بھی عذاب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ غزوہ بدر کی صورت میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو کہ ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تب ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو کہا گیا کہ ہاں تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یا تو اسلام قبول کر لو یا یہاں سے چلے جاؤ۔ اور سورہ توبہ کی آیت 14 میں بھی ہے کہ ان سے لڑو اور انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ نافرمانیاں، بدعمالیاں، گمراہیاں، اللہ کے احکام کو رد کر دینا یہ عذابوں کا باعث بنتا ہے، مصیبتوں کا باعث بنتا ہے، اور مصیبتوں کی بہت سی قسمیں ہیں، مشکلات، مسائل، فقر، محتاجی کی صورت، اور اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، یہ بھی عذاب کی صورت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کی زندگیوں کو حرام کر دیتے ہیں، لیکن توبہ ان عذابوں کو ٹال دیتی ہے، دعائیں ان عذابوں کو ٹال دیتی ہیں، تقوی ان عذابوں کو ٹال دیتا ہے، اور نیکیاں ان عذابوں کو ٹال دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے رحیم و کریم مالک، ہمارے دلوں میں اپنی قدرت کا، اپنی عظمت کا ایسا نقش بٹھا دیجئے جو نیک اعمال میں ڈھل جائے۔ اے بہت زیادہ قدرت رکھنے والے رب، ہم آپ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے۔ اے ہمارے مالک ہمیں نافرمانیوں سے دور کر دیجئے، اے ہمارے مالک ہمیں گمراہیوں سے دور کر دیجئے، اے ہمارے مالک ہمیں بدعات سے دور کر دیجئے، اے ہمارے مالک ہمیں گناہوں سے دور کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں عذابوں سے بچا لیجئے، ان عذابوں سے جن سے کتنے ہی لوگ تباہ کیے جا چکے ہیں۔ اے ہمارے مالک، اے رب کریم، اے رب العرش العظیم، ہمیں ایسی نگاہ عطا فرما دیجئے
کہ آپ کی عظمت کی نشانیاں ہمارے دلوں کو آپ کے آگے جھکا دیں، ہمارے جسموں کو آپ کے آگے جھکا دیں، ہمیں آپ کی اطاعت پہ لے کے آ جائیں۔ ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما دیجئے کہ آپ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کو جگا دیں، ہم سرکشی سے فرما برداری پہ آ جائیں، ہم نافرمانی سے فرما برداری پر آ جائیں۔ اللہ آپ ہمیں اپنی آیات پر یقین کرنے والوں میں سے کر دیجئے، ہمیں ہر طرح کے شرک سے دور فرما دیجئے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے احکام کو نافذ کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اور بے شک آپ ہی انہیں پاک بنا سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔